Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है अमारा इफ्तिखार ने, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। मैम कैसी हैं आप और इतने दिनों बाद आज कहाँ गायब थी और हमारी ऑडियंस आपको बहुत मिस कर रही थी। थैंक यू सो वेरी मच रिबा। पहले आपके इंट्रोडक्शन के एंड सेकेंडली गाइड थी। हाँ, मैं थोड़ा लेती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ, थोड़ा थोड़ा पॉजेज मैं लेती रहती हूँ। ये मेरे लिए नॉर्मल है। अगर कोई मेरे देखने वाला है तो उनको पता है कि मेरे चैनल पे भी मैं कभी काम कर रही होती हूँ रेगुलरली, तो कभी नहीं कर रही होती। दिस इज़ हाउ आई एम। तो ये मेरे लिए नॉर्मल है सही और इसकी कोई खास रीज़न नहीं है, अदरवाइज ऑब्वियसली मैं शेयर करती हूँ। सही हो गया। अच्छा मैम, आज हम डिफरेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अफ़गान रिफ्यूजीज़ वाला कि पाकिस्तान में जो मुहाजिरीन है, अफ़गान मुहाजिरीन, उनको निकाला जा रहा है। इसके पीछे आखिर क्या बैकग्राउंड समझती हैं? और अभी आपको पता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मैच भी था, जिस पे अफ़गानिस्तानी टीम जो है वो बाजी ले गई और बहुत सारी जश्न मनाए जा रहे थे उनकी जानिब से। और इस पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आप क्या कहेंगी? और अफ़गान मुहाजिरीन जिस तरह पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय? देखिए रिबा, पाकिस्तान में ये रिफ्यूजीज़ जो हैं अफ़गानिस्तान के कोई जस्ट उस वक़्त से नहीं है जब से अमेरिका आया है 2000 से। ये इसको थोड़ा-सा इसको अगर आप डिग डाउन करेंगे तो ये उससे पीछे जब सोवियत यूनियन और अफ़गानिस्तान और अमेरिका बिहाइंड द सीन ये कर रहे थे, लड़ रहे थे, तब से रिफ्यूजीज़ जो हैं, जो अब से आप देखें 30-30, 35-35 साल पहले से फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। अब उनके बच्चे आगे, उनके वो 2-2 नस्लें आगे बढ़ चुके हैं, तो ये हमारे यहाँ उस तरह के रेफ्यूजीज़ हैं और हमने बड़े ओपन आर्म्स के साथ उन्हें कबूल किया था और उसके साथ-साथ हमने बड़ी भारी किस्म की एड्स हम लेते रहे हैं वक़्तन-फ़वक़्तन पूरी दुनिया से। एक नॉट जस्ट फ्रॉम अमेरिका या फिर बाकी पूरी दुनिया से हम लोग उनके नाम पर बहुत बड़ी-बड़ी इमदाद लेते रहे हैं और कुछ उन पे लगाया होगा। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि हम हमारे यहाँ अगर आप लोकली कारोबार में देखें तो आप पेशावर को भूल जाएँ, केपीके को भूल जाएँ। जिस रीजन में मैं बैठी हूँ, जिसमें फैसलाबाद, चिन्योट, झंग आता है, अगर हम बाहर निकलते हैं तो मार्केट्स में हमें ज़्यादा पठान नज़र आते हैं, छोटे कारोबारी तबका जो होता है, जो चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। ये सारी तफ़सील बताने का मकसद ये है कि ये कोई ऐसा ये फिनोमेना नहीं है कि जिस तरह से एक फ़ैसला किया गया स्टेट की तरफ से। यकीनन कुछ ना कुछ सोच के किया गया होगा, लेकिन हमेशा की तरह हमारी स्टेट के बहुत सारे वो जो सोच समझ के किए गए फ़ैसले होते हैं, हमने उनकी बहुत कीमत चुकाई है। आप कारगिल से लेकर सियाचिन और उसको वो एक लंबी लिस्ट है, चाहे वो 71 या 65 की जंग ले लें या फिर जिस भी सिनेरियो में ले लें, चाहे हम अमेरिका के साथ मिलकर हमने सोवियत यूनियन के साथ लड़ा हो या फिर हमने तालिबान के साथ लड़ा हो। फ़ैसले हमारी स्टेट के थे, लेकिन उस वक़्त यकीनन उन्होंने बहुत वो सोच समझ के किए होंगे, लेकिन हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तो उसी तरह मैं इस फ़ैसले को भी थोड़ा-सा उस रंग में देखती हूँ। मैं नहीं समझती कि आपके मुल्क में जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कहीं जाएँ और आप 5 साल या अपनी ज़िंदगी या आप मेहनत करें वहाँ पे या आपकी कोई औलाद पैदा हो, तो आप कहते हैं कि वहाँ की हमें रेज़िडेंसी चाहिए, वहाँ का हमें कार्ड चाहिए, वहाँ की हमें नेशनैलिटी चाहिए। पूरी दुनिया में आप पाकिस्तानी हैं, तो क्या आप ये ख्वाहिश नहीं रखते कि आप अगर इंग्लैंड जाएँ या यूरोपियन किसी भी कंट्री में जाएँ कि आपको शहरियत दी जाए? क्या आप इसको पसंद नहीं करेंगे, आप या मैं? तो सेम गोज़ विद दोज़ रेफ्यूजीज़ के उनको भी जब जिनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, जवान हुए हैं, जिनके कार्ड्स पाकिस्तानी हैं इवन, और वो नादरा वाला वो एक अलग डिफरेंट वो सारा एक सिनेरियो है। तो अब उनको इस तरह से एक अल्टीमेटम देकर और फिर इसके पीछे मुझे कोई लॉजिक तो बहरहाल नज़र नहीं आती। और फिर दूसरा जो मुझे इसका ये दोगलापन पाकिस्तान का कौम का मुझे अवाम का नज़र आता है कि यहाँ पे रो रहे हैं फ़लस्तीन के लिए और धड़ाधड़ रो रहे हैं। मैं भी बहुत दुखी हूँ। लेकिन कम से कम जब वहाँ पे कहते हैं कि फ़लस्तीन वालों को हमारे पास भेज दें, मिस्र क्यों नहीं ले रहा? जॉर्डन क्यों नहीं ले रहा? फलाँ-फलाँ लोग क्यों नहीं उनका कर रहे रेफ्यूजीज़ को? उनको कुछ नहीं पता होता कि मिस्र में लाखों रेफ्यूजीज़ जो फ़लस्तीन के हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हर मुल्क की एक मजबूरियाँ होती हैं। तो जब आप अपने पास आए हुए रेफ्यूजीज़ को आपने ना अपनाया, कई साल उनकी 30-30 साल ज़िंदगी आपके पास गुज़र गई, उनको आपने अल्टीमेटम दे दिया कि फलाँ तारीख तक निकल जाओ। वहाँ के उनके मुल्क को जंग ज़दा रखा और उसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ है। और उसके बाद आप किस मुँह से फिर बातें करते हैं कि फ़लस्तीन में लोग मर रहे हैं? या आप जानती हैं कि कुछ ख़वातीन जाते हुए ये बच्चे ये बड़े किस तरह रोते हैं, वो कहते हैं हम वहाँ पैदा नहीं हुए, हम पहली दफ़ा जा रहे हैं, या हम बाहर औरतें हम पाकिस्तान पली-बड़ी हैं, तो हम अभी से खौफ़ज़दा हैं वहाँ जाने से।
تو آپ کی اسٹریٹجیز ہوں گی، اسٹیٹ کی اسٹریٹجیز ہوں گی، لیکن اگر آپ اس کو ہیومن لیول پر آ کر دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میرا انالیسس یہی ہوگا کہ آئی ڈونٹ فائنڈ اٹ کہ فیئر جس طرح سے کیا جا رہا ہے. بٹ اگین آئی وڈ سے کہ جو دھمکیاں یا پھر جس قسم کے تھریٹ پاکستان کی اسٹیٹ کو بھی ہیں، سوات والی سائڈ سے لے کر ٹی ایل پی سے اور طالبان کی حکومت سے جو کوآپریٹ نہیں کر رہی، میں بھی ان کو بھی کوئی اور راستہ نہ دکھتا ہو، لیکن پھر بھی اگین انسانیت کو سپورٹ کرنے والی بات کریں تو میرے خیال میں افغانستان والوں کو اس طرح سے ریفیوجیز کو نکالنا تھوڑا سا انفیئر ہے. میم اور اس آپ سے میچ کی بات کی ہے تو جی اچھی بات ہے، مجھے تو بہت خوشی ہوئی. انڈیا والوں کو دیکھ کے تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی، لیکن مجھے تو خوشی ہوئی. لیکن وہی کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو اس حساب سے بھی بہت خوش ہیں. وہ بیچارے تھوڑی سی مجھے عجیب سا لگا تھا کہ افغانستان جیتا ہے تو پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ تو ناچ وہ رہے تھے. اچھی بات ہے، ایفرٹس لگائیں، لیکن نارملی وی ڈونٹ فائنڈ دیز کائنڈ آف ہیٹڈ ان آور ہارٹس. پاکستانیوں میں، افغانستان میں آبویسلی ان کے دلوں میں ہوگی کیونکہ کچھ چیزوں میں ہم نے ان کے ساتھ بہت برے کیے ہیں، لیکن انڈیا میں اگر وہ انڈیا والے ان سے پیار کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. اچھا میم، آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ اس سے پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن پر کیا امپیکٹ پڑے گا جو مہاجرین جا رہے ہیں؟ یہ بہت آپ اس کو بڑا سیریس قسم کا اس کو آگے دیکھیں گے، چیزوں کو مولڈ ہوتے ہوئے، فولڈ ہوتے ہوئے. جب اس طرح کے آپ ایکسٹریم سٹیپ اٹھا لیتے ہیں اور آپ کی کوئی بھی کسی قسم کی سفارت کاری کام نہیں آتی، اور آپ کی کوئی بھی سافٹ لینگویج یا پھر آپ کی یوں سمجھ لیں کہ آپ کی ساری اسٹریٹجیز جب خراب ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں یا کام نہیں کرتی ہیں، اور آپ ایک ایکسٹریم سٹیپ لیتے ہیں. ایک وہ لوگ جن کو آپ نے سالوں سے، کئی دہائیوں سے آپ نے پالا، اور ایک دم سے آپ نے ایک ڈیٹ دیکھ کر، کہیں نہ کہیں تو اسٹیٹ بھی ہماری مجبور تھی، لیکن الٹیمیٹلی رواج جیسے آپ مینشن کریے، اس کے بڑے جو دور رس نتائج میں دیکھ رہی ہوں بہت خطرناک ہوں گے. ٹائم ٹو ٹائم اگر آپ دشمنی کی طرف جائیں گے افغانستان کے ساتھ تو اس میں نقصان افغانستان کا بھی ہے اور اس میں بہت زیادہ نقصان پاکستان کا بھی ہے. سو آئی وڈ ڈیفینیٹلی سے یا پھر پرے کہ چیزیں جو ہیں وہ نارملائز ہوں، اور کہیں نہ کہیں اسٹیٹ لیول پر آ کر افغان حکومت اور پاکستان حکومت جو ہے اس کا کوئی حل نکالے. تو لیٹس سی کہ کوئی حل نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. آلریڈی وی آر سفرنگ، دے آر سفرنگ، تو بیچ والا کوئی راستہ نکالنا چاہیے. بٹ خیر اچھا جو میم، نظر نہیں آ رہا. آخر ان کی لڑائی کی ایک اہم وجہ آپ کو کیا لگتی ہے افغانستان اور پاکستان کی؟ دیکھیے جی، اسٹریٹجی اگر آپ دیکھیں تو افغان طالبان بھی کہیں نہ کہیں مجبور ہوتے ہیں. داعش کا خطرہ اور اس کے بعد ٹی ایل پی کا خطرہ، آپ ان سے کوئی پنگا نہیں لینا چاہتے، آپ کو اپنی حکومت بچانی ہے. اور آپ ملک کے حالات دیکھ لیں، وہ یہاں کے جو ہیں کہ ہم نے بنایا ہمارے تراشے ہوئے پتھر کے صنم، تو وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہی جی حضوری کی جائے، یا پھر بہت سارے اسٹریٹجیز جو ہیں وہ الٹی پڑ جاتی ہیں. ہمارے بھی اسی طرح ہوتا ہے، اور کوئی بھی ممالک میرا نہیں خیال کہ ہمیشہ دوست رہتے ہیں یا پھر ہمیشہ دشمن رہتے ہیں. یہ وقتاً فوقتاً جو ترجیحات ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں. سو لیٹس سی کہ آگے آگے کیا ترجیحات بدلتی ہیں. اور جہاں تک بات رہی انڈیا کے میچ کی، وہ میں نے ضرور ایک بات مزہ یا پھر وہ تو ایک اپنی جگہ پہ، لیکن میں آن اے سیریس نوٹ ایک ضرور انڈیا کی عوام سے یا پھر ان کے کرکٹر سے یا پھر جو بھی ان کے ساتھ جو وہاں پہ جنہوں نے چیئرس کیا، میں ایک بات ضرور ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ میں پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکی ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیا آپ بھول جاتے ہیں کہ وہاں پہ عورت کو تعلیم کا، بچیوں کو حق نہیں ہے. آپ بھول جاتے ہیں کہ وہاں پہ بچیوں اور عورتوں کے چھوٹے کاروبار بند کروا دیے گئے ہیں. کیا کیا ظلم ہے جو افغانستان میں عورت پہ نہیں ہوتا. تو خدا نہ خواستہ مجھے یہ بتائیں کہ کسی کا کچھ چلا تو نہیں جاتا کہ کسی ایک چیز کو سپورٹ. اگر آپ ایک لبرل کنٹری ہیں، آپ دشمنی پاکستان سے اپنی جگہ پہ رکھیں. ان کے لیے بھنگڑے ڈالنے سے پہلے خدا را ایک دفعہ سوچ لیا کریں کہ وہاں انسانیت والی ساری چیزیں بہن ہیں. ایک کرکٹ ٹیم ہے تو کم از کم اس کے ذریعے اگر آپ اپنا پیغام افغان تک پہنچا سکتے ہیں اور ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ جیسے پریویسلی ایشیا کپ میں ایک ٹیم نے نہیں کھیلا تھا کہ وہ پہلے اپنی عورتوں کو حقوق دیں، بچیوں کو تعلیم کے لیے اسکول بھیجے، تب ہم ان کے ساتھ کھیلیں گے. تو یہ تھوڑی سی انسانیت دکھانی چاہیے تھی انڈیا کو بھی. میں تو پاکستان سے بھی یہی شکایت کرتی ہوں کہ ہمارے میچز میں اگر یہ ورلڈ کپ ہے، یہ مانتی ہوں کہ وہ آپ نہیں چینج کر سکتے، لیکن ایشیا کپ میں آپشن تھی، یا ایک کرنا چاہیے، اسٹیپ لینا چاہیے، بچیوں کے لیے لینا چاہیے جو ظلم وہاں پہ بچیوں کے لیے ہو رہا ہے. تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی افغان ٹیم کو جیتتے یا ہارتے ہوئے دیکھ کے. مجھے کوئی پاکستان کی طرف سے میرا کوئی گریز نہیں ہے. میرا بچیوں کو لے کے مجھے بہت زیادہ ان کے ساتھ گریجز ہیں. بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ میں ان کے لیے
कंसर्न हूँ। मैं जानती हूँ कि बच्चियों को तालीम जब आप 8वीं से लेकर आप 5वीं और 5वीं भी आपने बैन कर दी है। मेरी बच्ची है, मेरे आस-पास बच्ची हैं, मुझे पता है ये कितना तकलीफ़ दे और वहाँ पे औरत की ज़िंदगी कितनी तकलीफ़ दे है। और फिर आप जब बात ही नहीं करते औरत के हकूक़ के लिए ही सही, तो कुछ तो सोचा करें कि आप किसके लिए भंगड़े डाल रहे हैं। मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं समझती, हमानो जैसे इंसान है वो, तालिबान है वो, आप जानते हैं दहशतगर्दी में उनका नाम जानते हैं और फिर उनके लिए खुशी में बावले होने से पहले कम से कम इंडिया वाले भी मेरे जो भी दोस्त हैं, सुनने वाले हैं, सोचा तो करें कम से कम। दुश्मनी निभाएँ इधर हमारे साथ, उधर आप दोस्ती निभाएँ, लेकिन कुछ सोचा तो करें कि वहाँ पे औरतों के साथ क्या हो रहा है। अच्छा मैम, क्या कहेंगी पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाले हैं और नवाज शरीफ की आमद हो चुकी है और आपने उनका एक खिताब भी सुना ही होगा, और क्या कहना चाहेंगी? जी, सुना तो जा रहा है कि इलेक्शन जो है करीब है, डेट भी 11 फरवरी की दे दी गई है, लेकिन आज मेरा एक सवाल भी मेरी ऑडियंस से यही था, मैंने एक स्टोरी डाली थी कि मुझे बताएँ कि आप वोट करना पसंद करेंगे? क्योंकि जहाँ तक मैं पिछले दिनों अपने कुछ इलाके में गई हुई थी, तो उस इलाके में मुझे तकरीबन 8 7-8 गाँव तो हैं जिनके लोगों से मेरा इंटरेक्शन हो जाता है। तो मैं अक्सर सवाल पूछती हूँ वहाँ पे तो मैंने किसी को भी अपने रीजन में इलेक्शन पे कोई एतमाद नहीं देखा। वो कहते हैं कि हमारे वोट का कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जिनको करना है उन्होंने जिनको देने हैं हुकूमत उन्हीं को दी जाएगी, हमारा वोट कहीं नहीं जाना। तो एतमाद तो अवाम का जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो खो चुके हैं, ये जो सिस्टम है, लेकिन लेट्स सी कि पहले भी यही होता आ रहा है, रिपीटेडली यही हो रहा है। देखते हैं कि इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के बाद इलेक्शन से ज़्यादा वहाँ इस बात पे आप देखें कि क्या अवाम का भरोसा है इस इलेक्शन पे? आप जाएँ अवाम में और उनके साथ आप बात करें और आप पूछें कि क्या आपको यकीन है कि आपका वोट जो आप कास्ट करेंगे, आपके उस नुमाइंदे को पहुँचेगा या उसके लिए वो आप समझते हैं कि कोई मायने नहीं रखता, तो आपको तकरीबन 80% लोग बताएँगे कि नहीं हमारा वोट जो है, वो कोई मायने नहीं रखता इसलिए हम वोट नहीं करने जाएँगे। अब नवाज़ शरीफ साहब आ गए हैं तो आप हमारे लिए चीज़ें बहुत सारी क्लियर होती हैं। इमरान खान साहब जो पहले रेड लाइन थी पाकिस्तान की वो आपको पता है अडयाला जेल में पड़े हुए हैं। ये वो हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो बहुत दफ़ा वो मशीन से धुल-धुल के हमारी बड़ों की मशीन से ये दोबारा वापस आए हैं। अब इनको फिर पाक साफ़ करके लाया गया है। अवाम नहीं इतनी वो समझ लें पूरी उम्मीद, लेकिन यकीनन जानते हैं इलेक्शन होने हैं और यकीनन नून लीग जो है वो हुकूमत बनाएगी जहाँ तक हम देख रहे हैं और उसके बाद जो नई पार्टी बनी है वो भी अच्छी खासी सीट्स ले जाएँगी, प्रेडिक्शंस तो यही हैं और लेट्स सी के होते हैं इलेक्शन। खर्चा तो बहुत ज़्यादा है, अवाम तो यही कह रही है कि छोड़ें, क्या करना है इतना खर्चा करके। आपने जो कह दिया हमने मान लिया, आएँ बिस्मिल्लाह करें, जिसको बिठाना है बिठाएँ हमारी सर आँखों पे। ये नहीं भी अच्छी। तो बिरयानी के नाम पर जो बिक जाते हैं लोग, वोट दे देते हैं, इसके बारे में क्या नहीं, वो कहेंगी? भी तो नहीं, वोट कहाँ बिकता है जी। वोट तो कहीं भी नहीं ना बिकता, ना वोट जाता है कहीं, वोट कहीं जाता ही नहीं है ना। आप नहीं समझ रही, मेरे ख्याल में सुनने वाले समझ गए होंगे। सही हो गया। क्या वो जलसों पे प्लेटें खाने के लिए आती हैं जनाब रिबा। वोट नहीं बिकता, वोट कहीं नहीं जाता बेसिकली हमारा। इलेक्शन जो है यूँ समझ लें कि जब दिखावे का भी ड्रामा बहुत ही वो फ़नी सा हो गया हुआ है। कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग शामिल हो चुकी हुई है। अब लोग भरोसा नहीं करते कि हमारा वोट कहीं जाएगा। हुँ। अच्छा मैम, एक और टॉपिक की जानिब हम आते हैं और वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। जापान की एक रिपोर्ट आती है जिसके मुताबिक इंडिया सेकंड बेस्ट इन द वर्ल्ड इन एम्प्लॉयी वेल-बीइंग। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अ, मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी और इसके ऊपर कुछ चंद एक आर्टिकल्स भी पढ़े हैं और ये आप जानती हैं कि जो वेल-बीइंग है एम्प्लॉइज़ की ये उनकी मेंटल और उनकी इमोशनल और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर इसमें वर्ल्ड रैंक में नंबर 2 पर हैं तो इसका मतलब आप खुद समझ लें कि दे आर प्रोफ़ेशनल एंड दे हैव अगर इसको थोड़ा-सा इसको अगर आप अनकोड करते जाएँ तो दे हैव एट लीस्ट गुड फैमिली सिस्टम सो दे कैन गो टू देयर वर्क प्लेस, मतलब आप सेटिस्फाइड होकर जाते हैं एंड दे हैव सम काइंड ऑफ गुड सिस्टम कि वो वापस आते हैं तो स्ट्रेस फ्री माहौल में होते हैं और उसके साथ साथ मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत कल्चरली ये चीज़ उनको बेनिफिट दे रही है कि वो साइंस टेक्नोलॉजी और पढ़ाई में दे आर कम्पीटिंग बाकी दुनिया से। और लेकिन कल्चर जो है वो आपको पता है कि इंडिया का मुख्तलिफ है, उनका फैमिली सिस्टम मजबूत है, उनके अभी तक आप जानते हैं कि उनकी मैरिज का जो उनका है वो एक यूँ समझ लें कि इदारा उसके ऊपर भरोसा लोगों को है।
اس کے علاوہ ان کے اندر تھوڑا بہت امپلائی کا احساس کرنا، یہ ساری چیزیں مل کر وہ اس امپلائی کو وہ ویل بینگ اس کی بہتر کرتی ہے. لیکن اگر اس کی مینٹل، ایموشنل اور فزیکل ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں تو یہ ساری چیزیں آئیں گی، انوائرمنٹ آپ کا سارا آئے گا. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ان کا سسٹم جو ہے وہ بہتر ہے، اینڈ دے آر گوئنگ ٹورڈز لائک بیٹر اپنی وہ ایجوکیشنلی، سائنٹیفکلی اور ویل بینگ. باقی جو ان کا ماحول ہے وہ اس کے ساتھ رہ کر وہ دے آر ڈوئنگ اٹ لائک ان بیلنس وے. تو دیٹس وائی دے آر کمپیٹنگ ورلڈ کے، وہ دونوں طرف کو بیلنس لے کر چل رہے ہیں. اور جاپان کا جو اتنا زیادہ برے اس کے آئے ہیں، اس کو میں نے تھوڑا اگر دیکھا ہے تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ وہ بھی ڈیکوڈ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جاپان میں جو لوگ ہیں they are going to be very they have been, even not they are going to be, they have been very materialistic since ever, or not at least for many years or for many decades. وہاں پر اگر آپ کو یہ فیملی سسٹم وہ اتنا اسٹرانگ آپ کو نہیں ملتا. آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ الاؤنسز دیے جا رہے ہیں کہ آپ بچے پیدا کریں، دے آر ویری. تو جب آپ اس طرح کا اسٹریس والا آپ کا ماحول ہوتا ہے تو آپ کے ورک پلیس پہ یہ جو مینٹل اور فزیکل اور ایموشنل ویل بینگ ہے، یہ ان کی بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا جو کام ہے وہ بہت اچھا ہے دنیا میں، دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ. اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کے کام کرنے والے امپلائی ہیں وہ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں، ان کا مینٹل، فزیکل اور ان کے ایموشنل ہیلتھ کیسی ہے پوری دنیا میں. تو اس میں بہت سارے چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ کا فیملی سسٹم، آپ کا پارٹنر، آپ کے بچے، آپ کے آفس کا ماحول. اگر آپ میں تھوڑا بہت کلچرلی آپ تھوڑا بہت آپ کے اندر لجاہت ہے، آپ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور چاہے وہ کسی بھی نام پر، تو وہ. لیکن جب آپ بہت زیادہ مٹیریلسٹک ورلڈ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر نفسا نفسی ہے، ہر کوئی اپنا دیکھتا ہے، اپنا کرتا ہے. یہ ایموشنل نہیں ہوتے لوگ. اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے ریجن کے لوگ ابھی بھی کمپیئر ٹو ورلڈ ہم لوگ بڑے ایموشنل لوگ ہیں. ہماری مائیں ابھی تک بہت زیادہ ایموشنل ہیں، ہم تو بچوں کے اوپر وہاں تک نہیں جانے دیتی. سو ہمارے تھوڑے سے تو ڈی این اے میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ ہم بہت زیادہ اوور ایموشنل ہیں. تو ساتھ ساتھ جو باقی دنیا وہ اتنی پریکٹیکل ہو چکی ہوئی ہے کہ دے آر ویری مچ ان ٹو ورک اینڈ دیز کائنڈ آف تھنگس. دے آر مطلب وہ بہت ہی فیملی سسٹم سے دور آ رہے ہیں. تو یہ اسٹریس ہے، یہ ان کی جو میں نے سارے جو اس پہ ریسرچ کیا ہے، تو یہ اسٹریس لیول ہے، ویل بینگ میں پھر آپ نہیں آ سکتے. جبکہ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سننے والے سمجھیں کہ انڈیا بہت کام کر رہا ہے اور جاپان نہیں کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ویل بینگ کی بات ہے کہ آپ کا امپلائی جو ہے اس کی ویل بینگ کیسی، اس کی ایموشنل، فزیکل وہ اسٹیٹ کیسی، کتنا اچھا وہ کر رہا ہے، یا اس کو کیا بہتر فیل ہوتا ہے. تو جاپان کا انڈرسٹوڈ ہے کہ وہاں پہ کمپیریٹیولی بہت گنا کم ماحول ہے جو انڈیا میں ہے. کیونکہ انڈیا میں آپ کو ایک اچھا سسٹم دیا جاتا ہے، سپورٹ سسٹم ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کے پارٹنر کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے، یا پھر آپ کو آفس کی طرف سے. تو یہ ساری چیزیں ملا کر آپ کو مطلب بہتر جو ہے وہ ویل بینگ کرتا ہے. تو آئی ایم ہیپی فار دیٹ اینڈ دے آر گوئنگ ٹو بی لائک نیکسٹ. وہ کہتے ہیں کہ آپ چیزوں کو اگر ساری اسی طرح لے کر چلتے رہیں تو دے آر گوئنگ سو ویل. تو وی آر ہیپی فار دیٹ. اچھا میم، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اگر انوائرمنٹ آپ کو اچھے ایک انوائرمنٹ مل جائے تو آپ ویل بینگ تو ہوتے ہی ہوتے ہو. تو اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو انڈیا کا نے اپنی مطلب امپلائیز کو اچھا انوائرمنٹ دیا ہے، دیٹس وائی وہ ویل بینگ ہے. پاکستان کی اگر سوری آئی ول ایڈ، لیکن آپ بات مکمل کریں اس میں. پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں کچھ حد تک جو امپلائیز جب سے یہ غربت بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو لوگ، آپ کو پتہ ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں لوگوں کے پارے ویسے ہی ہائی ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ پاکستانی لوگ جو ہیں آج کل کچھ زیادہ ہی جو امپلائیز کے ساتھ، تو ایک تو ان کو اس طرح جو جتنی وہ ایفرٹ کرتے ہیں اس طرح ان کو ریوارڈ نہیں دیا جاتا، انوائرمنٹ نہیں اس کو اس طرح پرووائڈ کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گی آپ اس پورے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے؟ کیا آج کی ڈیٹ میں ہمیں جس طرح وہ اپنے امپلائیز کو اچھی ایک فیسلٹیز دے رہے ہیں، جاب کے موقع فراہم کر رہے ہیں، تو کیا ہمیں بھی ان سے سیکھتے ہوئے اسٹریٹجیز بنانی چاہیے؟ دیکھیے ریبا، جو ان کی میں بات وہ ایڈ کرنا چاہتی تھی، یہ جو ان کی ویل بینگ ہے نا، یہ جو ماحول میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ جس میں سارا آ جاتا ہے، فیملی سسٹم، سوسائٹی کا سسٹم، آفس کا سسٹم. اچھا آفس میں لوگ ہوتے ہیں نا، لوگ ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. سوسائٹی میں بھی لوگ ہوتے ہیں جو، اب وہ لوگ ان کے جو یہاں اس جنریشن تک پہنچے ہیں وہ جو کن اداروں سے پڑھ کے نکلے ہیں. دیکھیں وہ ادارے ایسے ہوں گے، ان کی یونیورسٹیز اور ان کے اسکول کالجز اس لیول کے ہیں جس میں ان کو اچھی تعلیم دی جا رہی ہے، برابری سے تعلیم دی جا رہی ہے، سفوکیشن ان کی ختم کی جا رہی ہے، جینڈر ایکویلٹی کو بہت زیادہ پریفر کیا جاتا ہے. آپ شروع سے ان کو ٹرین کر رہے ہیں نا، آپ اسکول لیول سے لے کر آپ نے ان کو ٹرین کر کے اس لیول تک جب آپ آفس تک ان کو لے آئے ہیں کئی سالوں کے بعد، تو اب یہ آپ نے سوسائٹی ڈیولپ کر لی ہے جہاں پہ آپ کی لڑکیاں جینس پہن کے پھرتی ہیں،
جہاں پہ وہ شارٹ ٹاپس پہن کے پھرتی ہیں اور جہاں پہ آپ کے ساتھ وہ کام کرتی ہیں تو آپ انسیکیور بھی نہیں ہوتے اور آپ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں برابری کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس طرح سے ٹرین کر دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے آس پاس ماحول ایک ہیلدی کریٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اس میں ادارے، اس میں آپ کا میڈیا، اس میں آپ کا سوسائٹی کا ماحول، یہ بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں. لیکن اگر آپ بات کرتی ہیں پاکستان کی، تو پاکستان میں شروع سے ہی آپ یقین مانیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور آئی ہیو بین دیئر ان اسکولس، ان فیو اسکولس، کہ بچوں کی پیرنٹس آتے ہیں کہ 3 کلاس کا بچہ اور بچی مل کے اگر بیٹھے ہیں تو بہت سارے پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو آپ نے ان لڑکوں کے ساتھ 2 اور 3 کلاس کی بات کر رہی ہوں نہیں بٹھانا. ایک دو دفعہ میرے آرگیومنٹ ہو گئے، میں نے کہا کہ اگر آپ ان کو بٹھائیں گے نہیں ساتھ، ان کو پڑھائیں گے نہیں، تو یہ ان کی فرسٹریشن ختم کیسے ہوگی؟ یہ نارمل کیسے سمجھیں گے ایک الگ جینڈر کو؟ لیکن آپ جانتی ہیں کہ یہاں پہ تو یونیورسٹی لیول تک کے فتوے آ چکے ہیں کہ عورت کو الگ کرو، مرد کو الگ کرو. ہمارے ہاں جب ہر وقت آپ کہتے ہیں یہ فاشی فاشی فاشی، زلزلے عورت کی وجہ سے آ رہے ہیں، آپ کی جو بھی ملک میں تباہی آ رہی ہے عورتوں کی جینس پہننے کے آ رہی ہیں، آپ کی یونیورسٹی لیول پہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں بچیاں، سوری میں تو بچیاں کہوں گی، کہ جینس پہن کے نہیں آئیں گی. اور اسکول لیول پہ بتایا جائے گا کہ ہماری بچی کو، جو واقعی 5-7 سال کی بچی ہے، ہماری کسی لڑکی کے ساتھ نہیں بیٹھے. جب اس ماحول سے آپ پل بڑھ کے آپ کی سوسائٹی بنتی ہے نا، تو پھر آپ کی جو ورک پلیس ہوتی ہے وہاں پہ ایکسٹریم لیول کی ہوتی ہے ہر جگہ پہ. لیکن ایسے ماحول میں فرسٹریشن، ہراسمنٹ اور ایک شدید قسم کا ڈپریسڈ ماحول ہوتا ہے آپ کے گھروں میں اور آپ کی ورک پلیس پہ. سو آپ اگر سمجھیں کہ ہم کچھ سیکھیں ان سے یا پھر کچھ ان سے لے کر، کبھی نہیں ہو سکتا وہاں، کیونکہ ہم پھنسے ہوئے ہیں بیسیکلی ہماری اسٹیٹ کے اس نیریٹو میں کہ ہمارا جینا مرنا ہمارے مذہب کے ساتھ ہے. مذہب میں جینے مرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ اسٹیٹ لیول پہ لا کر اتنا پروپوگیٹ کرتے ہیں اور آپ کے اسٹیٹ کے مولوی جو ہیں وہ اتنی زیادہ دہشت پھیلاتے ہیں اور اتنا زیادہ مائنڈ واش کرتے ہیں، تو جو آپ کی جنریشن ہوتی ہے وہ ٹوٹلی اسپوائلڈ ہو چکی ہوتی ہے. دین یو ایکسپیکٹ کہ وہ نارمل بیہیو کریں، تو میں نہیں سمجھتی. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہم کچھ سیکھیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کبھی کچھ سیکھیں گے. ابھی تک تو میں نے ایسا کوئی قدم نہیں دیکھا. کیا آپ کے میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی میڈیا میں کام کرنے والی خواتین جو ہیں وہ اس حد تک نفسیاتی ہو چکی ہیں کہ وہ خود بیٹھ کر آ کر صرف اور صرف لوگوں کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کو ریلیجیس کنٹیکسٹ دے رہی ہوتی ہیں، اور ان کا رہن سہن دیکھیں وہ ٹوٹل اپوزٹ ہوتا ہے. میں آپ کو نام لے کے بتا سکتی ہوں وہ ان کی ابنارمیلٹی کیوں ہے، کیونکہ لوگوں کو پسند ہے کہ یہاں پر آ کر حریم شاہ فتوے دے رہی ہوتی ہے کہ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے. ابھی میں نے آج بھی سنا ہے کہ اس کی سزا بے غیرت اور غیرتی کی بھی وہ بتا رہی تھی. تو یہ ہماری قوم ایسی ہے، کرے یہ کچھ بھی، لیکن دنیا کے آپ اس سوسائٹی سے عزت لینا چاہتی ہیں ربا، آپ اور میں دونوں بیٹھی ہیں، آپ منافقت کریں، جی بھر کے جھوٹ بولیں، آپ خود آ کے بیٹھ کے عورتوں کو گالیاں دیں کہ یہ عورتیں جو ہیں نا انہوں نے ہمارے مردوں کی، تب آپ کو لائکس ملیں گے یا یہ سوسائٹی آپ کو قبول کرے گی. جب میں آ کر اس طرح کی باتیں کرتی ہوں مجھے یہ سوسائٹی قبول نہیں کرتی، کیونکہ میں نارمل بات کرتی ہوں، میں نارملائزیشن کی بات کرتی ہوں. تو آپ اگر یہ سوچیں کہ یہاں پہ کوئی نارملائزیشن ہوگی تو میں نہیں سمجھتی. آنے والے 50 سالوں تک تو نہیں. اگر آپ نارملائزیشن چاہتے تو آپ کو بھی کوئی انڈسٹری ہوتی. آپ ہر جگہ پہ فاشی فاشی وہ تماشے لگا کر آپ نے سب کچھ بند کر دیا. آپ نے کرکٹ ٹیم میں تبلیغی جماعت گھسا کر آپ نے وہ کرکٹ ٹیم تباہ کر دی. آپ نے شوبز ختم کر دیا. آپ نے انڈسٹری، فلم انڈسٹری ختم کر دی جو ایک وقت پہ انڈیا کے ساتھ کھڑی تھی. ایک رہا ہے ڈرامہ انڈسٹری، اور بسم اللہ کرے تبلیغی جماعت ادھر بھی پہنچے اور وہ بند کروائے. اس کے علاوہ آپ کالج یونیورسٹیز میں ماحول دیکھ لیں کہ وہ فرسٹریٹڈ بچے جب کالجز میں، جس میں دیواریں اونچی اونچی کھڑی ہیں، لڑکیاں دیکھ نہیں سکتے، تو جب وہ یونیورسٹی جاتے ہیں وہ کوئی ریسرچ نہیں کرتے، کوئی پڑھائی نہیں کرتے، وہ صرف لڑکیاں دیکھتے ہیں کیونکہ فرسٹریشن ہی اتنی ہے بھائی، دیکھی نہیں تھی پہلے. تو آپ کو اگر نارملائزیشن کرنی ہے تو اپنے اسٹیٹ کے مولویوں سے کہیں کہ ہمارے پیرنٹس کو، ہم جیسے پیرنٹس کو نارملائز کریں، ان کو بتائیں کہ نارمل دنیا یہ ہے، یہاں تک اپنی بچیوں کو یا اپنے بچوں کو تربیت کریں، تھوڑا بہت نارمل انسان بنائیں. لیکن مجھے یہ کہیں دور دور تک ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن اگر دیکھیں دوسری طرف انڈیا کی طرف، تو ان ساری چیزوں میں دے آر ڈوئنگ اٹ ان ا بیسٹ وے. وہ اتنی آزادی دے رہے ہیں اپنی بچوں کو اچھا ماحول دے رہے ہیں، تو وہ کمپیٹ کریں گے بھائی. وہ تو آنے والے وقت میں وہ کیوں نہیں کریں گے. ہاں اگر وہاں پہ میں ریلیجیس فنڈامنٹلزم دیکھتی، ایکسٹریمزم دیکھتی، چاہے وہ ہندوازم میں یا اسلام میں، تو میں آج ہی آپ کو پریڈکٹ کرتی کہ چاہے وہ کچھ بھی کر لیں وہ کہیں نہیں جا پائیں گے. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ان ساری چیزوں سے نکل کر بھی وہ بہت اچھا ماحول کریٹ کر چکے ہیں، اور میرے خیال میں آگے مزید بہتر کریں گے. صحیح ہو گیا. میم اینڈ پر کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ ویورس کو یہ میسج دوں گی کہ آپ میری بات سنیں یا آپ کی بات سنیں.
देखिए जी, हर वक़्त हर जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो हमेशा के लिए ठीक नहीं होता। आज मेरी कोई राय है अगर, तो मुझे अगर कुछ सीखने को मिलेगा या कोई बात मुझे समझ में आएगी, तो मैं तो आकर आपके साथ अपनी और भी नुक्ता नज़र शेयर करूँगी। तो कुछ भी गलत कमेंट करने से पहले या कहानियाँ सुनाने से पहले थोड़ी गुफ्तगू सुन लिया करें, और अगर सुनते हैं तो अंधाधुंध यकीन ना किया करें। यहाँ पे आपका एक दिमाग है और उसको सोचने पर, सवाल करने पे लगाएँ। चाहे मेरी बात सुनें, चाहे रिबाहा की सुनें, चाहे किसी और की सुनें, सोचा करें और सवाल किया करें। थैंक यू। व्यूअर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अमारा मैम के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैम अपने चैनल का थोड़ा-सा बता दीजिएगा। मेरा चैनल आपको आप लिंक पे दे देना, हमारा इफ्तिखार ऑफिशियल ही है। बहुत ठीक कम काम करती हूँ उस पे, बट स्टिल, और सोचता पाकिस्तान के नाम से ही प्रोग्राम करती हूँ। ठीक हो गया मैम। व्यूअर्स, आप मैम के चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैम के चैनल का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।